محترم ناظرین اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انور راؤ کیلکولس آف ملٹی ویریبل کے کورس میں لیکچر نمبر 40 کے ساتھ حاضر۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ فورئر سیریز ہے۔ اس کا انٹروڈکشن ہم اس سے پہلے والے لیکچر میں کر چکے ہیں۔ سیریز اور سیکوینس اور ان کی کنورجنس کے بارے میں آپ کیلون میں پڑھ چکے ہیں۔ میکلارن سیریز، ٹیلر سیریز کا نام آپ نے سنا ہے اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں کیلون کے کورس میں۔ اگر فنکشن کنٹینیوس ہو اور اس کے ڈیریویٹیوز ایگزسٹ کرتے ہوں اور وہ بھی کنٹینیوس ہوں، تو اس قسم کے فنکشن کو ہم میکلارن سیریز میں یا ٹیلر سیریز میں ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ اس کا کیا فائدہ ہے، کیوں کرتے ہیں؟ غالباً شاید یہ اتنا آپ کو علم نہ ہو کہ اس کی بڑی افادیت ہے۔ خصوصی طور پر اگر کسی فنکشن کو ہم میکلارن سیریز میں، جو کہ پاور سیریز ہوتی ہیں، جس میں ایکس کی پاور ہے اور اس کے کوفیشنٹ ہے، اس میں ایکسپریس کر لیں، تو اس فنکشن کی انٹیگریشن اور ڈفرینشیشن آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ پولینومیل ٹائپ چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس فنکشن کو ایویلویٹ کرنے کے لیے کمپیوٹر کا پروگرام لکھنے کے لیے یہ کام آتے ہیں۔ کچھ فنکشن ایسے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں کہ ان کو ایویلویٹ کرنے کے لیے کمپیوٹر کا پروگرام ان کے ایگزیکٹ اوریجنل فارمولے سے نہیں لکھا جا سکتا، اور بہترین کمپیوٹر کے لیے الگوریدم، جس پہ کہ کمپیوٹرز میں آپ جانتے ہیں کہ ریکرنس سٹیپس ہوتے ہیں، وہ لینے کے لیے یہ سیریز استعمال ہوتی ہے۔ آپ کا جو یہ کیلکولیٹر ہے یا کمپیوٹر ہے، وہ سائن ایکس کو فار ایگزامپل کیسے کیلکولیٹ کرتا ہے؟ شاید آپ سمجھتے ہوں کہ جتنے بھی اینگلز ہیں ان کے سائن کی ویلیوز کمپیوٹر نے اسٹور کر رکھی ہے اور وہاں سے وہ پک کر لیتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے تو ہمیں بہت ساری اسٹور کی کیپیسٹی چاہیے، اسٹوریج کی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بٹوین اینی ٹو ریئل نمبرز دیر آر انفائنائٹ ریئل نمبرز، ایون کہ 0 سے لے کر π/2 تک کتنے ریئل نمبرز ہیں، دوز آر ویری لارج، انفائنائٹ۔ تو اس طریقے سے تو یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ ہر ریئل نمبرز کے لیے سائن کی ویلیو اسٹور کر دیں۔ سائن ایکس کو اگر ہم سیریز میں پاورز آف ایکس میں ایکسپریس کر لیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی میکلارنز ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے، سائن ایکس از اکول ٹو ایکس مائنس ایکس کیوب ڈیوائڈ بائی 3 فیکٹوریل پلس x5 ڈیوائڈ بائی 5 فیکٹوریل مائنس x is to power 7 ڈیوائڈ بائی 7 فیکٹوریل اینڈ سو آن۔ اور اب اگر یہاں ہم x کی ویلیو اس کی رینج کے مطابق پٹ کریں، تو یہ پاور کیلکولیٹ کرنا اور اس کو ایڈ کرنا، فیکٹوریل کیلکولیٹ کرنا، یہ کمپیوٹرز کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ان کے پروگرام پہلے سے اویلیبل ہوتے ہیں۔ اور یہ اپروکسیمیشن سائن کے اس اینگل کے لیے، سائن کی جو ویلیو آتی ہے اس کے اپروکسیمیٹ ویلیو ہمیں ملتی ہے، بشرطے کہ یہ سیریز جو ہے وہ کنورجنٹ ہو۔ بہرحال میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ ہم اس وقت آپ کو افادیت بتا رہے ہیں کہ کسی فنکشن کو سیریز کے شکل میں اگر ہم ایکسپینڈ کر دیں تو اس کی کافی افادیت ہے اور کئی جگہ اس کی پریکٹیکل ایپلیکیشن ہے۔
اب اگر فنکشن ہمارا پیریوڈک ہے تو اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے یہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے، آج کا جو ٹاپک ہے، فورئر سیریز کام آئیں گی. سو کسی پیریوڈک فنکشن کو ہم ایکسپینڈ کریں گے، اور جیسا کہ وہاں پر بیس جو تھی وہ پاور آف ایکس تھے، یہاں پر جو بیس ہوگی وہ ٹریگنومیٹرک فنکشن سائن اور کوسائن ہوں گے اور اس کے کوفیشنٹ ہوں گے. تو پیریوڈک فنکشن کو ہم ایکسپریس کریں گے ان ٹرمز آف دس فورئر سیریز، جس کا کہ انٹروڈکشن میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں کرایا. اور وہ کیا تھا؟ آئیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کہاں پر چھوڑی تھی اور فورئر سیریز ہماری کیا تھی اور کس شکل کی تھی. دیٹ از دس پلیز. In the last lecture, we end up with the series of the type capital A naught and summation from n to infinity of the term of the type an cosine nx plus bn sine nx, which can be written as in the expanded form, that is a naught plus a1 cos x plus b1 sin x. This is first term of this type, plus a2 cos 2x plus b2 sin 2x. This is the second term of this type, plus a3 cos 3x plus b3 sin 3x, and this is the third term of this type, and plus so on, which again can be written in the form, that is a naught plus a1 cos x plus a2 cos 2x plus a3 cos 3x plus so on. This is one part, and the other part of this expansion is including this plus b1 sin x plus b2 sin 2x plus b3 sin 3x and so on. Please note that we have decomposed this series into two series. One is the series containing cosine x, the other is the series containing sin x. These a1, a2, a3, these constants, b1, b2, b3 and so on, these are the constants. And this capital A naught is also a constant. In fact, here we have to find these constants. In every Fourier series, you will be having these sines, trigonometric sine functions and cosine function, but these constants will differ for series to series. So therefore these are the constant which we have to determine. We suppose that we have a function fx and that can be written in the form of this series. یہ جو سپوزیشن کی میں نے بات کی ہے وہ اس لیے کہ ہر فنکشن ایسے نہیں لکھا جا سکتا. خاص کنڈیشن ہوگی جو کہ ہم تھوڑی دیر بعد میں بات کریں گے کہ کیسے فنکشن ہیں جن کو کہ ہم اس قسم کی سیریز میں ہم لکھ سکتے ہیں. سو یہ کوفیشنٹ ہم معلوم کریں گے فار اے گیون فنکشن. So let us see again the screen. Our function fx is equal to capital A naught plus sigma an cosine nx plus bn sin nx, n is from 1 to infinity. So this function fx has been represented as a Fourier series. To find capital A naught, what we should do? Integrate the both sides with respect to x from minus pi to pi.
Please note that this function fx is periodic. Now, integrating these both sides, what happens? That integration of these term containing cosine nx and sin nx from minus pi to pi, this integral of these becomes 0. As you know that in one of our lectures, I told you that you must remember these formulas. These will be very useful, and we are using it here so that this calculation becomes very, very simple. So these integral containing cosine nx and sin nx become 0. And we are only left with the integral of capital A naught with respect to x from minus pi to pi. And this integral is very easy, that is A naught x. And after substituting these limit, we are getting integral of fx with respect to x from minus pi to pi is equal to 2a naught pi. So 2a naught pi is equal to integral of the function fx with respect to x from minus pi to pi. And from here, a naught is equal to 1 over 2 pi into integral of fx with respect to x from minus pi to pi. And hence, we have calculated the constant a naught. And now, for finding the coefficients a1, a2, a3, so on, I mean an, what we do? Multiply both sides by cosine mx and then integrate both sides with respect to x from minus pi to pi. Doing so, the very first integral on the right hand side is capital A naught into integral of cosine mx with respect to x from x is equal to minus pi to pi. And you remember that this is equal to 0. Now, the integral of cosine terms, which are cosine nx into cosine mx. For this integral is 0 if n is not equal to m. You know very well. But it is equal to pi if n is equal to m. So this will contribute only pi, because the integral of this is equal to pi when n is equal to m. Otherwise, this integral is equal to 0. The integral containing the sine term, that is sin nx into cosine mx from minus pi to pi, you remember this is always 0. So therefore, here we can find an, and that an is when your m is equal to n. So I write this line again, which becomes now, left hand side becomes integral of fx into cosine nx with respect to x from minus pi to pi, because please remember our m becomes n now here, and the right hand side is only the term that is equal to integral of cosine nx into cosine nx from minus pi to pi, and we have an, the coefficient with it. And as I told you, this integral
is equal to pi. So therefore this becomes an pi. So we have here that an into pi is equal to the integral of fx into cosine nx with respect to x from x is equal to minus pi to x is equal to pi, and from here an, this coefficient an is equal to 1 over pi into the integral of fx into cosine nx with respect to x, and x varies from minus pi to pi. So we have calculated an, and in our integral there is a term containing n. So giving the values n is equal to 1, 2, 3, so on, we can find all these coefficients a1, a2, a3 and so on. Now we are left with the coefficients b's. So we are going to find b1, b2, b3, which are the coefficient of the sine terms. For this, what we'll be doing? We will be multiplying both sides of the series by sin mx, اور آپ دیکھیں گے کہ وہی رزلٹ ہمیں کام آئیں گے اور بہت ساری چیز ہماری جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی. تو پلیز جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس لیکچر میں آپ وہ رزلٹ اپنے ساتھ لے کے بیٹھیے. امید ہے کہ آپ وہ رزلٹ اپنے ساتھ لے کے بیٹھے ہوں گے تاکہ جس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں تو آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ یہاں اس وقت یہ اتنا حصہ جو ہے یہ زیرو ہو گیا یا یہ پائی ہو گیا. سو آئیے ہم آگے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اپنا یہ کوفیشینٹ جو ہے بی این جو ہے نا وہ نکالیں. سیریز کو ملٹیپلائی کیا بائی سائن ایم ایکس سے، لیفٹ ہینڈ سائڈ کو بھی اور رائٹ ہینڈ سائڈ کو بھی. یہاں جو پہلا انٹیگرل ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے اے ناٹ into integral of sin mx with respect to x from minus pi to pi, and you know that this is 0. So this is 0. And now we are breaking our series into two parts. The first part which have the term cosine with this, the other term which have the function, trigonometric function sine. So the integral, which is now equal to an into integral of cosine nx into sine mx with respect to x from minus pi to pi, and you know that this is always 0. So this becomes 0. And only we are left with the integral which have the coefficient b's. So now we have bn into integral of sine nx into sine mx with respect to x from minus pi to pi. Now this integral is equal to 0 if n is not equal to m. So we will be getting in this series only one case when m is equal to n. Otherwise this integral becomes 0. So in this case we have bn into integral of sine square nx with respect to x. Please note that we are replacing m by n. So this integral we know that is its value is equal to pi. And on the left hand side, now our function which we are integrating, that becomes integral of fx into sine nx with respect to x from minus pi to pi. Here again we are replacing m by n. So what we are getting?
on the right hand side we are getting bn pi, and on the left hand side we are getting integral of fx into sin nx with respect to x from minus pi to pi, and from here bn is equal to 1 over pi into integral of fx into sin nx with respect to x from minus pi to pi. سو یہ ہمارے پاس فارمولے آ گئے جس سے کہ ہم کیپیٹل اے ناٹ اور اے این اور بی این معلوم کر سکتے ہیں. اب اگر اس میں ان تینوں چیزوں میں اگر آپ سمیٹری دیکھیں، جو اے این کا فارمولہ ہے اس میں 1 اوور پائی آتا ہے انٹیگرل سے پہلے ایز اے فیکٹر، اور اسی طریقے سے بی این میں 1 اوور پائی انٹو انٹیگرل آتا ہے. لیکن کیپیٹل اے ناٹ جو ہم نے نکالا ہے، دیٹ از کیپیٹل اے ناٹ از اکول ٹو 1 اوور 2 پائی انٹو انٹیگرل آف ایف ایکس ریسپیکٹ ٹو ایکس. تو یہ سمیٹری قائم کرنے کے لیے ان تینوں رزلٹ میں ہم یہ لکھ لیتے ہیں کہ اے ناٹ کو ہم کہہ دیتے ہیں ہاف اے ناٹ. سو اس لیے اے ناٹ جو ہے وہ کس کے برابر ہو جائے گا؟ that will be equal to 1 over pi integral of fx with respect to x. تو a naught کا بھی فارمولا ویسا ہی نظر آئے گا جیسا کہ a n اور b n کا ہے. آف کورس سیریز کی پہلی ٹرم جو کہ پہلے کیپیٹل اے ناٹ تھی اس کو ہم ہاف اسمال اے ناٹ کہہ دیں گے. ہاف آلریڈی سیریز میں موجود ہوگا، اے ناٹ کیلکولیٹ کر کے وہاں پر ہم پٹ کر دیں گے، اور اسی طریقے سے اے این اور بی این نکال کر اس میں ہم پٹ کر دیں گے. لیٹ us now record these three results together. Here we have the function fx which is equal to half small a naught plus sigma a n cos nx plus b n sin nx. So this is the Fourier series for the function fx. And here we want to tell you that what will be the formula to calculate small a naught, and what will be the formula to calculate a n, and what will be the formula to calculate b n. That is, a naught is equal to 1 over pi into integral of fx with respect to x from minus pi to pi, and a n is equal to 1 over pi into integral of fx cosine nx with respect to x from minus pi to pi, and bn is equal to 1 over pi into integral of fx sine nx with respect to x from minus pi to pi. Please, you can see also that what a naught is, in fact, that is equal to 2 into mean value of fx over the period, and this an is equal to 2 into the mean value of fx into cosine nx over the period, and bn is equal to 2 into mean value of fx into sine nx over the period. ہم نے یہ کوفیشنٹس کے معلوم کرنے کے فارمولے آپ کو دیے. اب کوئی پیریوڈک فنکشن لیں گے ایگزامپل کے طور پر، اور اس کی فوریر سیریز یعنی اس کے کورسپونڈنگ جو فوریر سیریز ہوگی وہ معلوم کریں گے، اور ظاہر ہے کہ اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ یہ کوفیشنٹ معلوم کرنے ہوں گے ان فارمولوں سے جو کہ ابھی ہم نے آپ کو بتائے. تو لیٹ us ڈو دا ویری فرسٹ ایگزامپل آف دس لیکچر، اینڈ دیٹ از determine the Fourier series to represent the periodic function shown in the diagram as a graph. پلیز یہ ہم آپ کو یہ گراف کے طور پہ بھی فنکشن دے سکتے ہیں اور اس کی ڈیفینیشن بھی دے سکتے ہیں. گراف سے آپ ڈیفینیشن نکال سکتے ہیں، ویسے ہم آپ کو ڈیفینیشن اس کی دے دیں گے، لیکن گراف سے بھی ڈیفینیشن معلوم کرنا بہت آسان ہے. اس ڈائیگرام میں جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے،
بالکل آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ پیریوڈک فنکشن ہے، کیونکہ گراف جو ہے وہ اپنی شیپ کو ریپیٹ کر رہا ہے آفٹر 2π، تو 2π اس کا پیریڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. ویسے بھی اگر دیکھیں تو یہ لائن ہے، ایک ایسی لائن ہے جو کہ اوریجن سے پاس کر رہی ہے، اور اس کا جو سلوپ ہے دیٹ از پائی اور 2π. آپ کو دیکھیے بڑا ایزی ہے یہ دیکھنا کہ اس کا سلوپ کیا ہے، تو دیٹ از 1/2. So a line passing through the origin whose slope is equal to 1/2, that is, y is equal to 1/2x. So fx here is equal to x/2 for x lying in between 0 to 2π. And after that, because it starts repetition, its period is 2π. So this other extra condition that fx is equal to f of x plus 2π. So now we start to find the coefficient, and first of all small a naught. پلیز آئندہ میں یہ اسمال کا لفظ استعمال نہیں کروں گا جب بھی یہ نوٹ ہوگا، مینز کہ یہ اسمال اے نوٹ ہے. سو اس کا فارمولا جیسا کہ ابھی ہم بتا چکے ہیں کہ اس کی دیٹ از اکول ٹو 1/π انٹو انٹیگرل آف دا فنکشن اوور دا پیریڈ ود رسپیکٹ ٹو ایکس. یہاں -π کی سے لے کر پائی کی بجائے ہم 0 سے لے کر 2π تک کر سکتے ہیں. یہ الاؤڈ ہے کہ اگر آپ پیریڈ آپ کا سیم رہے تو آپ اس طریقے سے یہ کر سکتے ہیں. تو کیونکہ اس میں ہمیں یہ اچھا نظر آ رہا ہے کہ اس کو ہم انٹیگریٹ کریں in between from 0 to 2π. Now, in fact, putting the value of the function, definition of function, so this is equal to 1/π into integral of x/2 with respect to x from 0 to 2π. And the integral of x, that is x square by 2, so that is equal to 1/4π into x square, and the limits are 0 to 2π, and after substituting these limit, this is equal to π, so our small a naught is equal to π. And now to calculate the an, so for an we multiply by cosine of nx, so according to formula an is equal to 1/π into integral of fx into cosine nx with respect to x from 0 to 2π. Our fx is x/2, so next line is equal to 1/π into integral of x/2 into cosine nx with respect to x from 0 to 2π, and that is equal to 1/2π x cosine nx, 1/2π into integral of x cosine nx with respect to x from 0 to 2π. Please note that we have taken this 1/2 outside the sign of integral sign. So now we are integrating, and it is the product of two functions. So therefore we will be using here integration by part, taking x as first function and cosine nx as second function. So we will be integrating cosine nx, and in the second step we will be differentiating x. So an is equal to 1/2π into x sine nx over n, values from 0 to 2π, minus 1/n integral of sine nx with respect to x from 0 to 2π, and here the derivative of x is equal to 1, so we are left only with this integral. And this integral of sine nx from 0 to 2π, we know from our record that is 0. And also the very first term becomes 0 because sine of multiple of 2π is 0, and the lower limit is also 0 there. So therefore this everything becomes 0. So therefore an is equal to 0. And now for bn we have the formula bn is equal to 1/π into integral of fx into sine nx with respect to x,
x from 0 to 2 pi, and this is equal to integral of x by 2 into sine nx dx from 0 to 2 pi, and taking this 1 by 2 out and doing the integration, this bn is equal to 1 over 2 pi into x into minus cosine nx over n from 0 to 2 pi plus cosine nx over n from 0 to 2 pi, integral of this with respect to x. Please note, integral of sine nx is minus cosine nx divided by n, and we are putting this integral minus cosine nx divided by n in the second integral, and because we have the minus sign outside the formula for the integration by parts, so this becomes positive. However, this integral of cosine nx, from 0 to 2 pi is 0, so therefore this integral becomes 0. And now substituting the upper limit 2 pi and the lower limit 0 in this very first term, which is x into minus cosine nx divided by n, so we get bn is equal to minus 1 over 2 pi n into 2 pi minus 0, and that is equal to minus 1 over n. So bn is equal to minus 1 over n. Please, we have found a0 and a1, a2, a3 and b1, b2, b3, where a0 is equal to 0 and an are also 0. Only we have bn. So now we will put these coefficients into the series, and we will be getting the function represented by the Fourier series. Let us do that. So our function fx, which is equal to half a0 sigma an cosine nx bn sin nx n from 1 to infinity, and we will put the values of a0, an and bn. We know that a0 is equal to pi, an is equal to 0, and bn is equal to minus 1 over n. So fx is equal to pi by 2 plus sigma bn sin nx n from 1 to infinity, because an is equal to 0. Now substituting bn, so this becomes, so b1 is equal to minus 1 over n, b2 is equal to minus 1 over t, b3 will be equal to minus 1 over 3, and so on. So fx is equal to pi by 2 minus 1 over 1 sin x minus 1 over 2 sin 2x minus 1 over 3 sin 3x, and so on. Taking this minus sign out, so we will have fx is equal to pi by 2 minus into bracket start sin x plus half sin 2x plus 1 over 3 sin 3x, and so on. اب یہ ہم نے ایک فنکشن لیا جو کہ پیریوڈک تھا اور اس کی فوریر سیریز معلوم کی. اس میں جو زیادہ کام ہے وہ ان کوفیشینٹس کو کیلکولیٹ کرنا ہے. تو ان کوفیشینٹس کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد تو سمپل ہمیں یہ کوفیشینٹ جو ہے وہ ان میں سبسٹیٹیوٹ کرنا ہے, پٹ کرنا ہے. آف کورس تھیوری میں یہ ہے کہ یہ کس قسم کے فنکشن جو ہیں ان کی فوریر سیریز کو ہم ان کو فوریر سیریز کے طور پر ہم لکھ سکتے ہیں. تو وہ جو ریکوائرمنٹ ہے, جو کنڈیشن ہے, جو تھیورم ہے, ان کو ہم پروو تو نہیں کریں گے, اینڈ دوز آر کالڈ ڈیشلٹ کنڈیشنز. آئیے ہم وہ لکھ کے آپ کو دے دیتے ہیں. ان کو ویریفائی کرنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ ہم آپ کو فنکشن ہی ایسے دیں گے جو کہ ان کنڈیشنوں پر پورا اتریں گے. لیکن پھر بھی ہم یہ لکھ کے دینا چاہتے ہیں آپ کو کہ کس قسم کے فنکشن کی ہم فوریر سیریز جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں.
آئیے دیکھتے ہیں. Dirichlet conditions. Number 1, the function fx must be defined and single valued. Number 2, fx must be continuous or have a finite number of finite discontinuities within a periodic interval. Number 3, fx and f dash x must be piecewise continuous in the periodic interval. Dear students, یہ کنڈیشنز ان فنکشن کو سیٹسفائی کرنی چاہیے. ایک بات اور آپ یہاں پر تھوڑا سا غور کریں کہ میکلارنز اور ٹیلرز تھیورم کے لیے جو فنکشن کے لیے کنڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ تھرو آؤٹ انٹرول جو ہے اسے کنٹینیوس ہونا چاہیے اور اس کے ڈیریویٹوز کو کنٹینیوس ہونا چاہیے. لیکن یہاں ہم فائنائٹ قسم کی ڈسکنٹینیوٹیز کو لے سکتے ہیں اور فنکشن اگر پیس وائز ڈیفائنڈ ہے اور ان کسی جگہ پر انٹرول کے درمیان ڈسکنٹینیوٹی ہے تو اس قسم کے فنکشن کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایڈوانٹیجز ہے فورئر سیریز کا اوور میکلارن سیریز. بہرحال ہم اب ایک اور ایگزامپل کریں گے. فنکشن ہوگا پیریوڈک اور اس کی ہم فورئر ایکسپینشن معلوم کریں گے. لیٹ اس اسٹارٹ دا نیکسٹ ایگزامپل. In this example, you are looking the graph of the function and from where you can find its equation. Its period is very easy to know, that is from minus pi to pi. From minus pi to minus pi by 2, the function value is equal to 0. From minus pi by 2 to pi by 2, the value of the function remains constant, and that is 4. And from pi by 2 to pi, the value of the function is again 0. We write it in analytic form, and that is that function fx is equal to 0 when x lies in between minus pi to minus pi by 2, and fx is equal to 4 when x lies in between minus pi by 2 to pi by 2, and fx is equal to 0, x lying in between pi by 2 to pi. And because the period is 2 pi, so the last condition that fx is equal to f of x plus 2 pi. This condition ensures that the function is periodic, and you have seen in the diagram that the function is periodic, how it looks like. And now we are going to find its Fourier series. We know the formula for the Fourier series. We are going to calculate the coefficients a naught, a and bn. For a naught, we will integrate the function over the period, but it is a piecewise function and it has a different definition in the different piece, because the very first piece from minus pi to minus pi by 2, the value of the function is 0, remains 0. So therefore here the integral will be 0. And similarly for the last piece where the x lies from pi by 2 to pi, again the function is 0. So this part will also contribute only 0. So this will become 0. So we are only left with which contributes something, that is value of the function is equal to 4 when x lies in between minus pi by 2 to pi by 2. So therefore a naught is equal to 1 over pi into integral of 4 with respect to x from minus pi by 2 to pi by 2, and that is equal to 1 over 4 into 4x. And now substituting the limits, we get a naught is equal to 4. Now for the coefficients an, we know the formula, that is equal to 1 over pi into the integral of fx into cosine nx with respect to x from minus pi to pi. But here again
we have the different definition of the function for the different pieces. So the very first piece again will give us 0, and the last piece will give you the result 0. So we will be having an is equal to 1 over pi into integral of 4 cosine nx with respect to x from minus pi by 2 to positive pi by 2. Integration of cosine nx, you know that is sine nx divided by n. So this is equal to 4 over pi into sine nx over n. And the limits are, you know, lower limit is now minus pi by 2 and upper limit is positive pi by 2. And after substituting this limit, so an is equal to 8 over n pi into sine n pi by 2. یہ an آ گیا ہمارے پاس. اب اس میں مختلف ویلیو n کی دیں گے اور دیکھیں گے کہ n 1 دیں تو یہ کتنا ہوتا ہے, 2 دیں تو کتنا ہوتا ہے, اور اس کی کس طریقے سے بہیو کرتا ہے. Let us see that. Now considering different integral values of n, look that if n is even, then an is equal to 0, because here sine becomes 0, sine of multiple of pi. And if n is odd, now we take two type of odds. Number one, if n takes the values 1, 5, 9, 13 and so on, then sine of angle become positive 1. So therefore an is equal to 8 over n pi. But if n takes the value through, n is equal to 3, 7, 11 and so on, then sine of angles become minus 1 and an is equal to minus 8 over n pi. We keep these things in mind, and now we go for calculating Bn. We know Bn is given by Bn is equal to 1 over pi into integral of fx into sine nx, integral from minus pi to pi. Here again we have 3 pieces, and we will be only dealing with the piece where x varies from minus pi by 2 to pi by 2. For the other piece, the integral becomes 0 because the function is 0 there. So Bn is equal to 1 over pi into integral of 4 into sine nx with respect to x, integral from minus pi by 2 to positive pi by 2. Integral of 4 sine x is minus cosine nx divided by n. So we have Bn is equal to 4 over pi into minus cosine nx divided by n, and values of x are from minus pi by 2 to positive pi by 2. If we put these values, so we will get 0, because the term in the bracket is cosine n pi by 2 minus cosine n pi by 2. Remember please, cosine minus theta is equal to cosine theta. So the term in the bracket, they produce 0. So the result will be 0. Now we have calculated A naught, An, Bn, and now we will substitute these in the formula for the Fourier series for the function. Let us do that. So fx is equal to now 2 plus 8 over pi into cosine x minus 1 over 3 cosine 3x plus 1 over 5 cosine 5x minus 1 over 7 cosine 7x and so on. Please note that we have no sine term here because all Bn were 0, and we have for these An, you know that when An was even, it was 0,
and when n was odd, for the different for 3 and 7 it was negative, and for 5 and 9 so on it was positive. So we have substituted the values of the coefficients, and hence this is the Fourier series for our function fx, which was a periodic function. جیسا کہ لیکچر کے شروع میں ذکر کیا کہ یہ فوریر سیریز جو ہے یہ اپروکسیمیشن ہے کسی پیریوڈک فنکشن کی. اس میں جتنی ٹرمیں آتی ہیں کس حد تک ہم نے جانا ہے اور کتنی ٹرموں کے بعد یہ سیریز جو ہے وہ قریب تر ہو جاتی ہے فنکشن کے. تو یہ گراف سے آپ کو بڑا اس کا پتہ چلے گا کہ ایک تو ہمارا ایگزیکٹ گراف آپ کے پاس موجود ہوگا کہ یہ ایسا گراف تھا، اور پھر ہم سیریز میں ویلیوز ایکس کی دیں ود ان دا پیریڈ، اور اس کو ہم ویلیو معلوم کریں کتنے ٹرم تک جائیں گے. دیکھیے پہلی ٹرم تو آپ کے پاس کیا ہے، ہاف اے ناٹ، اور اس کے بعد جو دوسری ٹرم ہے دیٹ از اے ون کوسائن ایکس پلس بی ون سائن ایکس، اس کو ایک ٹرم مانیے. اور پھر جو تیسری ٹرم ہے دیٹ از اے ٹو کوسائن 2x پلس بی ٹو سائن 2x اینڈ سو آن. کسی فنکشن کی فوریر سیریز کی ایکسپینشن میں یہ ٹرم جو ہے جو اے ون کوسائن ایکس پلس بی ون سائن ایکس، اس کو فرسٹ ہارمونک یا فنڈامنٹل ہارمونک کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو نیکسٹ ٹرم دیٹ از اے ٹو کوسائن 2x پلس بی ٹو سائن 2x، اس کو سیکنڈ ہارمونک کہتے ہیں اینڈ سو آن. یہ جو فرسٹ ہارمونک ہے اس کی سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگلی ٹرم ایڈ کرتے جائیں اور سیریز کی سم جو ہے ہم زیادہ ٹرموں کی لیتی جائیں، تب جو یہ ہمارا یہ جو سیریز ہے یہ اپروچ کرتی ہے، کنورج کرتی ہے ٹو دا ویلیو آف دا فنکشن ایف ایکس. اس بات کو ہم ذرا گراف پہ دیکھتے ہیں اور اسی ایگزامپل کو ہم لیتے ہیں جو کہ جسٹ ہم نے ابھی کی. آئیے، فنکشن ہمارے پاس جو تھا دیٹ واز ایف ایکس از اکول ٹو 0 when x lies between minus pi to minus pi by 2 and is equal to 4 when x lies in between minus pi by 2 to pi by 2, and fx is equal to 0 when x lies from pi by 2 to pi, and it was periodic. So therefore fx is equal to f of x plus 2 pi. یہ ہم نے جسٹ ابھی کیا، اس کا گراف بھی آپ کو وہاں دکھایا تھا. یہ دوبارہ آپ اس کا گراف دیکھیے کہ یہ اس فنکشن کا گراف ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مائنس پائی سے مائنس پائی بائی 2 تک یہ along x axis 0 ہے، اور مائنس پائی بائی 2 سے پائی بائی 2 تک اس کی ویلیو 4 ہے، اور پائی بائی 2 سے پائی تک اس کی ویلیو پھر 0 ہے، اور اس کے طریقے سے اس کے بعد یہ ریپیٹیشن شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ایک پیریوڈک فنکشن ہے. اس کی فوریر سیریز ہم نے معلوم کی تھی، یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ابھی کی تھی. سو اس کا جو فرسٹ ہارمونک ہے دیٹ از 8 اوور پائی کوسائن ایکس. اور اگر ہم صرف اتنا حصہ لیں کہ ایف ایکس از اکول ٹو 2 پلس 8 اوور پائی کاس ایکس اور اس کو ڈرا کریں، تب یہ گراف اس قسم کا ہوگا جو کہ آپ کو یہاں اسکرین پر نظر آ رہا ہے. اب ہم سیکنڈ ہارمونک تک پہنچتے ہیں کہ ایف ایکس از اکول ٹو 2 پلس 8 اوور پائی کاس ایکس مائنس 8 اوور پائی انٹو 1 اوور 3 کوسائن 3x. سو اب اگر یہاں اس کو ہم ڈرا کریں تو آپ کو یہ فگر نظر آ رہی ہے، گراف نظر آ رہا ہے. تو یہ گراف اس قسم کا ہوگا. یہ گراف پلیز آپ اگر آپ کیونکہ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو میرے خیال میں اس قسم کے پیکجز آپ کے پاس موجود ہوں گے جہاں پر فنکشن کی ویلیو دی جائے اور آپ گراف نکال سکیں. تو یہ گراف اب دیکھیے کہ یہ جو گراف ہے اب یہ اس قسم کا ہوگا.
اب ہم تھرڈ ہارمونک مین تک جاتے ہیں، ہارمونک تک جاتے ہیں، تو ایف ایکس ہمارا برابر ہے 2 + 8 اور پائی انٹو cos x - 1/3 cos 3x پلس 1/3 cos 5x، یعنی ان ٹرموں کو سم کرتے ہیں، یہاں تک جا رہے ہیں. اور اب اگر ایکس کی ویلیوز دیں ان دا انٹرول، مختلف ویلیوز دیں اور گراف کریں آپ، تب یہ گراف جو ہے آپ کو اس قسم کا نظر آئے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوں جوں ہماری ٹرمز بڑھتی جا رہی ہیں، ہارمونک بڑھتے جا رہے ہیں، تو گراف جو ہے وہ اب ہمارے ایکچوئل گراف کی طرح جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو رہا ہے، اس قسم کا بنتا نظر آ رہا ہے. گو کہ بالکل ایگزیکٹ تو وہ نہیں ہوتا، لیکن بہتر اپروکسیمیشن آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ آپ ٹرمیں لے لیں. عزیز طالب علموں، ہم نے آج کا لیکچر فوریر سیریز پہ کیا. فنکشن، گیون فنکشن جو کہ پیریوڈک تھا، اس کی فوریر سیریز معلوم کی. لہذا ہمیں کیا پتا چلا کہ کوئی بھی پیریوڈک فنکشن اگر ہو تو ان کو ان ٹرمز آف سیریز لکھ سکتے ہیں، اور ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اپروکسیمیشن ہم کر سکتے ہیں کسی فنکشن کی ان ٹرمز آف سیریز، اور جتنے ہم ہارمونک اس میں زیادہ سے زیادہ لیتے جائیں گے، اتنی ہی جو سیریز ہے وہ ہمارے فنکشن کو بہتر طور پر ریپرزینٹ کرے گی. ہم نے ایگزامپل صرف 2 کی ہیں، اور یہ کوفیشن نکالنے کی جو مشق ہے یہ بہت ضروری ہے. مزید ایگزامپلیں ہمیں کرنی چاہیے. اب انشاءاللہ تعالی ہم مزید پیریوڈک فنکشن لیں گے اور ان کی فوریر سیریز معلوم کریں گے، تاکہ آپ کو اس کی پریکٹس ہو جائے. کافی یہ مشکل کام ہے، ذرا اس میں دیر بھی لگتی ہے، یہ کوشچن بھی بڑے لمبے ہو جاتے ہیں، اس میں کافی انٹیگریشن وغیرہ انوالو ہوتی ہے. تو ہم آپ کے ساتھ مزید ایگزامپل کریں گے اس ٹاپک کے اوپر اگلے لیکچر میں. تو اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.